ومن اعرض عن ذکری، اور جو میری یاد سے منہ پھیرے گا، اعراض کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے ہوگی اس دنیا کے اندر زندگی بڑی تنگی والی، زندگی کے اندر اطمینان نہیں ہوگا، راحت نہیں ہوگی، تنگی۔ کروڑوں بھی ہیں تو مزید کروڑوں کی طلب ہے۔ پیاس، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرض ایسا ہے جو آدمی پانی پیتا رہتا ہے، پیاس ختم نہیں ہوتی، پیاس ہے جو کہ تو قائم ہے، جتنا چاہے پانی پی لے۔ تو یہ معیشت ضنکا، جن لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ پھر پوری زندگی کے اندر ان کے لیے اطمینان کا سانس نہیں ہے، چین کا کوئی وقت نہیں ہے۔ جو کوئی من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن جب ہم اسے اٹھائیں گے اور جمع کریں گے تو اندھا ہوگا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ کہے گا پروردگار تو نے مجھے کیوں یہ اٹھایا اور جمع کیا ہے یہاں اندھی حالت میں، وقد کنت بصیرا، میں دنیا میں تھا تو میں تو بصیر تھا، آنکھوں والا تھا، دیکھتا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اللہ فرمائے گا کہ اسی طرح میری آیات تمہارے پاس آئیں، تم نے انہیں نظر انداز کیا، تم نے توجہ نہیں کی۔ فکذالک الیوم تنسیٰ، تو آج تمہیں ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حد سے تجاوز کرتا ہے۔ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جو نہیں ایمان لایا اپنے رب کی آیات پر۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور یقیناً جو عذاب ہے آخرت کا وہ بہت شدید بھی ہے، اشد ہے، اور ابقا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، تو کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے۔ یمشون فی مساکنہم، وہ بھی چلتے پھرتے تھے اپنے گھروں میں، اپنے محلات میں، اپنی آبادیوں میں، اپنی بستیوں میں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہیٰ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہوں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما وأجل مسمى، اور اگر نہ ہوتا کوئی ایک بات آپ کے رب کی طرف سے جو پہلے سے طے ہو چکی ہے تو یہ کبھی کا ان کو چمٹ چکا ہوتا اور عذاب جو ہے ان پر آ چکا ہوتا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لکان لزاما، یہ یوں ہے ترکیب ہے اصل میں، لیکن یہ کہ جو ردم کے حوالے سے اس میں تقدیم و تاخیر کی گئی ہے۔ اگر نہ ہوتی ایک بات جو طے ہو چکی ہے آپ کے رب کی طرف سے ایک وقت معین تک کے لیے، تو کبھی کا ان کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ انہیں چمٹ چکا ہوتا۔ فاصبر علی ما یقولون، یہ آیات جو اب آ رہی ہیں ان کی بڑی مشابہت ہے سورہ ہجر کی آخری جو 15 آیات تھی ان کے ساتھ۔ فاصبر علی ما یقولون، تو اے نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے قبل بھی۔ یہ نماز فجر کی ہو گئی۔ وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یہ عصر کی نماز ہے۔ ومن آناء اللیل فسبح، اور یہ کہ رات کے حصوں میں، کچھ گھڑیوں میں رات کے، اس میں بھی آپ اللہ کی تسبیح کیجئے۔ یہ مغرب اور عشاء ہو گئی۔ واطراف النہار، اور نہار کے دونوں سروں پر یا دونوں اطراف میں، یہ ہے سورج کے ڈھلنے کے ادھر ظہر ہے۔ اور ایک اور نماز بھی ہے جس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، یا جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، لیکن وہ فرض نہیں ہے۔ جتنی یہ نصف النہار سے ڈھل کر یعنی شام کی طرف جتنی دور پہ ہے فاصلے پر ظہر، اتنی ہی نصف النہار سے قبل وہ چاشت کی نماز ہے، لیکن یہ کہ وہ فرض نہیں ہے۔ نمازیں اصل میں 8 ہیں، 3 نمازوں کو فرض نہیں رکھا گیا، 5 کو فرض کیا گیا۔ نمازیں 8 ہیں اور وہ بڑی ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ہر گھڑی میں تقریباً 3 گھنٹے کے وقفے سے ایک نماز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ ان میں سے 3 نمازوں کو اس نے اس طریقے سے نفلی کر دیا ہے تاکہ ایک وقفہ مل جائے طویل، ظہر یعنی فجر سے ظہر تک، کہ اس میں پھر کوئی بریک نہ ہو، اور جو لوگ اپنی معاش کی جد و جہد کے اندر لگے رہتے ہیں وہ اپنی معاش کی جد و جہد کو ان انٹرپٹڈ جو ہے پرسو کر سکیں۔ لعلک ترضی، اگر تم یہ کرو گے تو تم خود راضی ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں راضی کر دے گا۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، جو کہ تو یہی الفاظ سورہ ہجر میں آئے تھے، اور آپ کی آگے آنکھیں، آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان لوگوں کو دی ہوئی ہیں دنیا کے متاع میں سے، ساز و سامان، اس کی چمک دمک۔ اے نبی آپ کی نگاہ بھی ادھر نہ اٹھے، مبادا کسی کو گمان ہو کہ محمد کی نگاہوں میں بھی انہی چیزوں کی وقت ہے اور قدر ہے۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم،
زہرۃ الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کی چمک دمک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ تو حقیقت کے آشنا ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب نے، جیسا کہ ہم سورہ کہف میں پڑھ آئے ہیں، جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ ساری چمک دمک ہم نے زمین پر اس لیے بنا دی ہے تاکہ ہم آزمائے لوگوں کو کون ہے اچھے عمل کرنے والے۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ، اور یہ تو ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ اس کو فتنے میں مبتلا کریں، آزمائیں انہیں اس میں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ کے رب کا رزق جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور وہ رزق کون سا ہے؟ سورہ ہجر سے اب اس کا موازنہ کیجئے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو وہ 7 آیتیں عطا کی ہیں سورہ فاتحہ کی، جو بار بار دہرانے کی ہیں، جو ایک بندہ مومن کے لیے گویا کہ وظیفہ ہے۔ کتنی مرتبہ جو ہے ایک نمازی کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے؟ تو ہم نے سبع من المثانی والقرآن العظیم آپ کو دیا ہے۔ یہ جو روحانی غذا ہم نے آپ کو دی ہے یہ کہیں زیادہ قیمتی ہے، کہیں زیادہ عمدہ ہے، کہیں زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیجئے نماز کا اور خود بھی اس کے اوپر جم جائیے، قائم رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگ رہے، نحن نرزقک، ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقوی، اور عاقبت جو ہے اصل میں بہتر ہے انہی کے لیے کہ جو پرہیزگاری کی روش اختیار کریں۔ وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں، ان کے پاس تو ایک ہی مرغی کی ایک ہی ٹانگ ہے، کہ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ان کے پاس آئی کوئی نشانی، کوئی حصی معجزہ ان کے رب کی طرف سے۔ اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس آ نہیں چکی ہے وہ روشن نشانیاں کہ جو پچھلی صحیفوں میں تھیں؟ پچھلے صحیفوں کی تعلیمات بھی اس قرآن میں آ گئیں، پچھلی صحیفوں کے اندر جو پیشن گوئیاں تھیں ان کا مصداق بن کر یہ قرآن آ گیا، تو کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ صحف اولیٰ، اس سے پہلے جو صحیفے ہم نے بھیجے تھے ان کے اندر جو پیشن گوئیاں تھیں ان کا مصداق سامنے آ گیا، اور یہ کہ اس کی جو واضح تعلیمات تھیں وہ پھر اس کتاب میں ہم نے اتار دی ہیں، تو کیا ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کرنے سے پہلے ہی ان پر کوئی عذاب بھیج دیا ہوتا، لَقَالُوا، تو یہ لازماً کہتے رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، پروردگار تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا؟ یہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ آئے ہیں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم نہیں وہ عذاب ہلاکت بھیجتے کسی قوم کے اوپر، کبھی نہیں ہم نے بھیجا جب تک کہ پہلے ایک رسول کی بعثت نہ ہو جائے، اور رسول جو ہے حق کو واضح طور پر بیان نہ کر دے، حق کا احقاق اور باطل کا ابطال، اس کو کما حق جو ہے یہ دونوں کام کر دے، پھر بھی قوم اڑی رہے کفر پر، شرک پر، گمراہی پر، تو پھر وہ مستحق ہوتی ہے کہ عذاب ہلاکت ہو، عذاب استحصال ہو، نسیہ منسیہ کر دی جائے۔ اور اگر ہم نے ان پر بھیج دیا ہوتا عذاب، ہلاک کر دیتے ہم ان کو عذاب کے ذریعے سے اس کتاب کے نازل ہونے سے قبل، لقالو، تو یہ کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، پروردگار تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ مبعوث فرمایا، فنتبع آیاتک، تو ہم تو تیری آیات کی پیروی کرتے، من قبل ان نذل ونخزى، اس سے پہلے کہ ہمیں یہ رسوائی اور یہ ذلت جو ہے اس کا سامنا ہوتا۔ قل کل متربص، کہہ دیجئے ہر ایک انتظار میں ہے، راہ دیکھ رہا ہے، فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، من اصحاب الصراط السوی، کون ہے وہ کہ جو سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں، ومن اہتدی، کون ہے وہ کہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ سورۃ الانبیاء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تیسری سورت ہے اس سب گروپ کی۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ اپنی غفلت کی بنا پر اعراض کیے چلے جا رہے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت، کوئی تذکیر ان کے رب کی طرف سے، نئی نصیحت، نئی صورت ہم نازل کرتے ہیں، نئی آیتیں بھیجتے ہیں، الا استمعوہ، مگر یہ کہ وہ اسے سنتے تو ہیں، وہم یلعبون، لیکن کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، لا ابالیانہ انداز میں سنتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ طبیعت جو ہے ان کی، چونکہ اس کے اندر وہ لاؤبالیانہ پن ہے تو وہ کھیل کود سمجھ کر سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل جو ہے کھیل کے خوگر ہو چکے ہیں، انہوں نے زندگی کو بھی کھیل سمجھ لیا ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ ظالم پھر جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں تو خفیہ طور پر نجوا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ایک مشورہ کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ،
کیا ہے یہ محمد سوائے اس کے تم جیسے ایک انسان ہیں؟ یعنی یہ کہ اگر ان میں سے کسی کے دل پر کوئی اثر ہو گیا، انہیں محسوس ہوا ہمارا یہ ساتھی جو ہے یہ تو اب معلوم ہوتا ہے کہ اس پر محمد کا نام چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس نے کوئی بات کہہ دی کہ بھئی آج تو جو کلام میں نے سنا ہے واقعتاً وہ تو بڑے میرے دل کو جا کے لگا ہے، بات بڑی صحیح کہی ہے، جو محمد نے جو کلام آج سنایا ہے وہ تو بہت وزنی مجھے معلوم ہوتا ہے۔ تو اب ان کے کان کھڑے ہوتے تھے اور وہ پھر کہتے تھے علیحدہ جا کے حل ھذا الا بشر مثلکم، کہاں پاگل ہو رہے ہو، خواہ تم سنجیدگی سے لے رہے ہو اس محمد کی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے یہ محمد سوائے اس کے کہ تم جیسے ایک انسان ہے؟ افتاتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم جادو میں پھنستے ہو خود جانتے بوجھتے ہوئے، دیکھ بھی رہے ہو تم کہ یہ صرف ایک جادو ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اور اب تم جادو کا شکار بننا چاہتے ہو؟ قال ربی یعلم القول، اب یہ باتیں حضور تک بھی پہنچتی تھی، آپ کو جو صدمہ پہنچتا تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ آمادہ ہوا تھا غور کرنے پر، کوئی ایک لمحہ اس پر آیا تھا، شاید کہ وہ لمحہ جو ہے اس کے لیے ابدی ہو جاتا، اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا، لیکن یہ کہ ان لوگوں نے پھر اس کو ورغلا کر جو ہے اور اسے پھر اپنی لائن کے اوپر لگا لیا ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہا اس نے میرا رب جانتا ہے ہر بات کو جو آسمان میں ہے اور زمین میں، وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، وہ یہ بھی کہتے تھے یہ ایسی پریشان خیالیاں سے ہیں جیسے خواب ہوتے ہیں، ایسے ہی محمد یہ باتیں کرتے ہیں۔ بل افطرا ہو، پھر یہ بھی کہتے تھے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ خوب جان بوجھ کر گھڑا ہے انہوں نے، یہ تو باقاعدہ جیسے شاعر شعر کہتا ہے بڑی محنت کرتا ہے، افطرا ہو انہوں نے خود بیٹھ کر گھڑا ہے اس کو۔ بل ہوا شاعر، کبھی کہتے تھے نہیں نہیں ہے شاعر ہے، یہ شاعر کے اندر جو ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے خدا داد ہوتی ہے۔ فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، تو اب اگر واقعتاً یہ رسول ہے تو انہیں پھر کوئی نشانی لے کے آنی چاہیے، کوئی معجزہ دکھانا چاہیے جیسا کہ اس سے پہلے جو رسول بھیجے گئے وہ لاتے رہے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا، لیکن ان سے پہلے کون سی بستی تھی جو ایمان لائی ہو، جنہیں معجزہ دکھائے گئے، کیا وہ ایمان لائے؟ نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی جس کو کہ ہم نے ہلاک کیا، فہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے اگر انہیں معجزہ دکھا دیا جائے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر انسانوں کو، مردوں کو، نوحی الیہم ان کی طرف بھی ہم وحی کرتے رہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اے لوگو، اے قریش، اے مکے کے لوگو، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل الذکر سے پوچھ لو، تم پوچھ لو یہودیوں سے، نصرانیوں سے، آخر اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول جو آتے تھے وہ انسان ہی تھے، وہ کھانا کھاتے تھے، ان کو بھی تمام جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ انہیں بھی لاحق ہوتی تھیں، وہ بھی اسی طرح پیدا ہوتے تھے سوائے حضرت مسیح کے جو بن باپ کے پیدا ہوئے، ورنہ جیسے ماں باپ سے تم سب تمہاری ولادت ہوئی ایسے وہ بھی پیدا ہوتے تھے۔ ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر، پہلے خطاب پہلے حصے میں آیت کے حضور سے ہے لیکن پھر رخ مڑ گیا، اب خطاب کن سے ہے؟ اصل میں وہ جو کہہ رہے تھے کہ تمہارے جیسا انسان ہے، کیوں اس کے پیچھے پڑ رہے ہو، کیوں اس کی بات مانتے ہو؟ تو پہلے بھی جو رسول آئے ہیں اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو جنہیں کتابیں دی گئی ہیں، جو ذکر جن کے پاس ہے پرانا، ان سے پوچھ لو ان کنتم لا تعلمون۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے ان رسولوں کے لیے بھی کوئی ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ انہیں کھانا کھانے کی ضرورت نہ ہوتی ہو۔ وما کانوا خالدین، نہیں وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ رہنے والے، ان کو موت آئی ہے، ان کا انتقال ہوا ہے۔ ثم صدقناہم الوعدہ، لیکن ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے کو سچا کر دیا تھا۔ فانجیناہم، انہیں ہم نے نجات دی، ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا، ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا اور نجات دی، ہم نے صالح اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا، ہم نے شعیب اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا، ہم نے لوط اور ان کی بیٹیوں کو بچایا، ہم نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو بچایا اور فرعون کو غرق کیا۔ فانجیناہم، ہم نے ان کو نجات دی، ومن نشاء، اور جس کو ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین، اور ہلاک کر دیا ہم نے ان کو کہ جو حد سے بڑھنے والے سے تجاوز کرنے والے تھے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، اے لوگوں دیکھو ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیج دی ہے، نازل کر دی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ ذکر و کم کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ذکر لکم، تمہارے حصے کا ذکر، تمہارے حصے کی نصیحت، تمہارے حصے کی تعلیم، تمہارے لیے جو ہے، اور ایک ذکر بھی موجود ہے۔ یہ جو دوسرا مفہوم ہے یہ ایک حدیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں نے پوچھا بل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، بچنے کی سبیل کون سی ہوگی؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم،
اس اللہ کی کتاب جو ہے وہی تمہیں فتنوں سے بچا سکے گی، اس میں تم سے پہلوں کی خبریں بھی ہیں اور تمہارے بعد جو آنے والے ہیں ان کی بھی خبریں موجود ہیں، اور جو کچھ اختلافات تمہارے مابین ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے۔ تو اس معنی میں ذکر جو ہے ہمیں بھی قرآن مجید میں جب ہم چاہیں گے جو بھی ہماری سچویشنز ہوتی ہیں کہ جو ہمیں جن کا سابقہ ہوتا ہے فیس کرنی ہوتی ہیں، تو اکثر و بیشتر میرا تجربہ تو یہ ہے، مجھے کہیں نہ کہیں قرآن مجید کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کی کوئی سچویشن تھی جس کے حوالے سے ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے آج کے حالات میں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔